बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एजाज हुसैन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको कुरान शरीफ की तफसीर पेश कर रहा हूँ। कुरान शरीफ की जो पहले जो है इससे कबल सूरह बकरा जो दूसरा सूरा है उसकी तफसीर पूरी 286 आयतों की पेश कर चुका हूँ। और इस वक्त जो है मैं आपको सूरह कहफ की जो आयतें हैं 45 से लेकर 49 की तफसीर पेश कर रहा हूँ। इससे कबल मैंने 44 आयतों की कर चुका हूँ। ये सब कुछ मैं जो तो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब के अनवारुल कुरान से हासिल किया है और वही पेश कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को, हमारे नौजवानों को उर्दू पढ़ना नहीं आती है, तो इसलिए ऑडियो की शक्ल में पूरी तफसीर आपके सामने पेश खिदमत है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है मेरा चैनल एजाज काज़मी चैनल के नाम से, जिसका आखिर में मैं दिया हूँ, जब ये पूरी ख़त्म हो जाएगी तफसीर तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और फ़ायदा उठाइए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. सूरह कहफ की आयत नंबर 45 से 49 तक की आयतों का तर्जुमा सुनिए। और इन्हें ज़िंदगानी दुनिया की मिसाल इस पानी की बताइए जिसे हमने आसमान से नाजिल किया तो ज़मीन की रोईदगी इससे मिलजुल गई, फिर आखिर में वो रेज़ा हो गई जिसे हवाएं उड़ा देती हैं, और अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। माल और औलाद ज़िंदगानी दुनिया की जीनत है और बाकी रह जाने वाली नेकियां परवरदिगार के नज़दीक सवाब और उम्मीद दोनों के एतबार से बेहतर हैं। और क़यामत का दिन वो होगा जब हम पहाड़ों को हरकत में लाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल खुला हुआ देखोगे और हम सबको इस तरह जमा करेंगे कि किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे।
اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے سب بستہ کیے جائیں گے، اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں قرار دیں گے۔ اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے اور سب کو جمع کر لیا، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں جو جملہ ہے اس کے بارے میں تفسیر ہم سناتے ہیں۔ پہلے جملہ یہ ہے کہ دیکھیے، اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی رویدگی اس سے مل جل گئی۔ اب اس کے تفسیر میں آپ دیے ہیں کہ زندگانی دنیا کی ایک بہترین مثال ہے جس سے انسان حیرت حاصل کر سکتا ہے کہ ایک دن زمین کو بالکل خالی دیکھتا ہے، پھر برستا ہوا پانی نظر آتا ہے، پھر اس کے زیر اثر سبزہ رویدہ ہوتا ہے اور ساری زمین مخمل جیسا فرش بچ جاتا ہے، پھر یہی سبزہ چند دنوں میں بھوسا ہو جاتا ہے اور ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہے۔ اتنی محسوس حقیقت کے بعد بھی انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں یہ جو جملہ ہے، مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں، اس کے تفسیر میں آپ بتا رہے ہیں انسانی زندگی کی زینتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض زینتیں انفرادی ہوتی ہیں جنہیں انسان اپنی ذات کے لیے فراہم کرتا ہے، بعض اجتماعی ہوتی ہیں جو اجتماع میں کام آتی ہیں۔ اجتماعی زینتوں کو باقیات صالحات کہا جاتا ہے، جس کا ثواب بھی بہت ہے اور جس سے آخرت میں امیدیں بھی وابستہ کی جا سکتی ہیں، ورنہ انفرادی زینتوں کا تو حساب ہی دینا پڑے گا۔ ہاں، ان سے امیدیں کیا وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ سورہ کہف میں تشریح میں آپ کار خیر ہی کے بارے میں، کار خیر ہی ایک عمل ہوتا ہے جس سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی، باقی جس چیز سے بھی انسان امیدیں وابستہ کرتا ہے سب مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ مال یا اولاد دونوں ہی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات جو دی ہے، میدان حشر میں زمین کو بالکل صاف کر دیا جائے گا تاکہ اولین و آخرین کو جمع کیا جا سکے۔ تیسری بات جو ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ محشر میں سب قطار اندر قطار حاضر ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ درجات الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ بالکل مرتب اور منظم انداز سے پیش کی جائیں گے۔ چوتھا جو دیے ہیں آپ نے، مواقع یعنی واقع اور مصرف یعنی گریز کی جگہ اور بچ نکلنے کی منزل۔ اب ان آیتوں کے فائدے میں لے رہے ہیں، انسانی زندگی کے لیے مالی اور افرادی طاقت بے حد ضروری ہے، اور اسی بنا پر لوگوں کی نگاہ میں بیٹوں کی اہمیت تھی، لیکن قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سب صرف حیات دنیا کی زینت ہے، آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے عمل خیر درکار ہے، اور اس کی بلند ترین قسم محبت اہل بیت ہے، اگرچہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔